ابھی میٹر چل رہا نا سلمان اظہری صاحب والا، آپ دیکھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر سلمان اظہری کی کوئی خطا نہیں جی، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں وہ امن پسند آدمی ہے جی، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں وہ امن کو برقرار رکھنے چاہنے والا آدمی ہے، بس خطا کیا ہے؟ بس نبی کی ناموس کا وہ پہرے دار بس اور کچھ جی ماشاءاللہ، نبی کی ناموس کا پہرے دار ہے۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دینا چاہتے ہیں اگر اس طرح سے زیادتی ہوئی تو کتنوں کو مت ڈالو گے؟ ایک سلمان نہیں بلکہ دنیا کا ہر مسلمان تمہیں سلمان نظر آئے گا۔ ابھی میٹر چل رہا نا سلمان اظہری صاحب والا، آپ دیکھ رہے ہیں؟ خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پر سلمان اظہری کی کوئی خطا نہیں جی، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں وہ امن پسند آدمی ہے جی، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں وہ امن کو برقرار رکھنے چاہنے والا آدمی ہے۔ اور سب سے بڑی ثبوت دوں میں آپ کو، جب ان کی محبت میں ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آئے اور جب پرشاسن نے چاہا انہیں کنٹرول کرنا لیکن محبت والے کنٹرول میں نہ آئے تو خود اس بندے نے کہا تھا اگر آپ نبی سے محبت کرتے ہو تو اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی امن و امان چاہتا ہے، چین و سکون چاہتا ہے، بس خطا کیا ہے؟ بس نبی کی ناموس کا وہ پہرے دار بس اور کچھ جی ماشاءاللہ، نبی کی ناموس کا پہرے دار ہے۔ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دینا چاہتے ہیں اگر اس طرح سے زیادتی ہوئی تو کتنوں کو مت ڈالو گے؟ ایک سلمان نہیں بلکہ دنیا کا ہر مسلمان تمہیں سلمان نظر آئے گا۔ اگر نبی کی ناموس کی بات آئی تو آپ کو ایک سلمان اظہری نظر نہیں آئے گا۔ اگر نبی کی ناموس پر کوئی بھوکا، اگر میرے نبی کی شان میں کسی نے گستاخی کی، اگر میرے نبی کی ناموس پر انگلی اٹھائی تو یہ جملے سن لو، آپ کو ایک سلمان نہیں نظر آئے گا بلکہ تمہیں ہر مسلمان سلمان نظر آئے گا۔ اللہ اللہ اللہ، ہر مسلمان۔ اور ہم یہ ڈر کر نہیں کہہ رہے یہ بات، کل کو کوئی میرے اوپر کیس ٹھوک دے، نبی کی ناموس پہ کوئی اس نے کوئی سولی پہ چڑھا دے، ہمیں منظور ہے۔ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ کون کہتا ہے مومن مر گیا؟ قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یار نبی کی محبت میں اگر ہم نہ بول سکے تو یار خدا کی قسم نام مسلمانوں جیسے رکھ لیے کیا فائدہ؟ جب نبی کی محبت کی بات آئے، نبی کی ناموس کی بات آئے، کھڑے ہو جا کرو جس قابل بھی ہو۔ کیا مسلمانوں تمہیں شرم نہیں آئے گی میدان محشر میں اگر میرے نبی نے تم سے پوچھ لیا میری ناموس پر انگلیاں اٹھ رہی تھی، بھونک رہے تو کتے میری ناموس پر، کہ تم سے میری ناموس کے خاطر ایک جملہ نہ بولا گیا تو میرے بھائی جواب کیا دو گے؟ مجھے بتاؤ جواب کیا دو گے؟ کیا تم اس مکڑی سے بھی کمزور ہو گئے؟ کیا تو ہم کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں؟ کیا تم اس مکڑی سے بھی کمزور ہو گئے؟ جب ہجرت کی رات میرے نبی ابو بکر کو لے کے مکہ سے نکلے ہیں اور مکہ کے کافر نبی کے دشمن نبی کا تعاقب کر رہے ہیں، نبی کا پیچھا کر رہے تھے، محمد عربی کو پکڑو، پکڑنے کے بعد میں ماریں گے، محمد عربی کو چھوڑیں گے نہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، میرے نبی چلتے چلتے، آپ کو معلوم ہے غار ثور میں میرے نبی نے پناہ لی، میرے نبی غار ثور میں تشریف لے گئے، میرے نبی جیسے ہی غار کے اندر تشریف لے کر کے گئے، مکہ کے کافر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ لوگوں ذرا غور کرو، اندھیرا ہے، رات کا عالم ہے، یا تو پروردگار اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے یا نبیوں کا سردار اس غار کے اندر جا رہا ہے۔ لوگوں عاشق مصطفیٰ حضرت ابو بکر نبی کے پیچھے پیچھے، لوگوں ذرا غور کرو جا رہے ہیں۔ اب ذرا غور کرنا، محبت کیا تمہاری اتنی بھی نہیں رہ گئی جب غار کے اندر نبی تشریف لے گئے؟
ذرا غور کرنا، غار کے کیا اندر نبی بات؟ تشریف لے گئے. اب کوئی فوج نہیں ہے جو غار کے دہانے پہ تلوار لے کے کھڑی ہو جائے کہ خبردار نبی کی طرف تم کو نہیں آنے دیا جائے گا. نبی کے دشمن نبی کے اوپر آ رہے ہیں، نبی کی جان کے پیاسے بن کر کے آ رہے ہیں. آج کوئی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے بھی چند لوگ ہیں. لیکن غور کرو، بہت سارا کوئی کلمہ پڑھنے والا ازدحام نہیں ہے کہ آ کر کے کھڑا ہو جاتا. ساتھ میں صرف ابو بکر ہے. لوگوں غور کرو، مکہ کے لوگ ہتھیار لے کر کے آئے. اس غار کے دہانے پر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا تھا. چھوٹا سا کیڑا، بہت چھوٹا سا، جس کو تم مکڑی کہتے ہیں. بہت چھوٹا سا کیڑا. ذرا محبت سے سنو. اللہ، کیا تم اس مکڑی سے بھی کمزور ہو یار؟ ہے اس مکڑی سے بھی کمزور؟ خدا کی قسم ہر بات میں سوچ لینا، لیکن بات جب ایک بات سن لینا، ہو سکتا میں مر جاؤں، میں نہ ہوں، یہ مر جائیں، آپ مر جائیں، لیکن ایک بات جملہ یاد رکھنا، میدان محشر میں بخشش تیرے اعمال کی بنیاد پر نہیں، صرف مصطفیٰ کے اشارے کی بنیاد پر ہوگی. بے شک بے شک، واہ واہ، بہت اچھا. اپنا تو یہ ایمان ہے. عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ شریعت نے حکم دیا. عمل اس لیے لازمی ہے کہ شریعت نے حکم دیا، ٹھیک ہے، لیکن جنت مصطفیٰ کے اشارے پر موقوف ہے. جی، جنت بول، جنت مصطفیٰ کے اشارے پر موقوف ہے. اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں اسی لیے تو یہ عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور علامہ حسن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. اور بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریم آنا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا. دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سر زمین انئی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. کیا اعلیٰ حضرت سے زیادہ نیک ہیں آپ؟ کیا علامہ حسن رضا خان سے نیک ہیں ہم؟ کیا بیدم شاہ وارسی سے زیادہ نیک ہیں؟ کیا قلندر زمانہ ڈاکٹر اقبال سے زیادہ نیک ہیں آپ؟ اللہ اللہ اللہ. وہ تو کہہ رہے ہیں محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا. زور سے بولیں یہ ہے. انہیں پتا ہے کام جبھی چلے گا جب یہ اپنا دیوانہ کہہ دیں. ہائے ہائے ہائے، انہیں پتا ہے کام جبھی چلے گا جب یہ اپنا. اے بچو اے بچو اے خاموشی نے خاموش رکھو، بالکل خاموش رکھو، اس قوم کو خاموش رکھو. اگر اب بھی اگر تم نے تقریر نہیں سنی نا، میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، میں خالی تقریر کرنے نہیں بیٹھے کہ درد آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، شاید آپ کے سمجھ میں آ جائے. بہت شاید یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو سب سے بہتر یہ اسٹیج کے لوگ سمجھیں. برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. کیا بات ہے. محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا. زور سے بولو یہ ہے میرا. اگر سمجھ گئے تو ایک اسٹیپ آگے بڑھ کے ذرا بول دوں، اجازت ہے؟ یہی بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں، سمجھو چاہوں گا، یہی بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں کیا بات ہو محشر میں. خدا کی قسم میری گارنٹی ہے اگر مزہ نہ آ جائے نا اور اس شعر میں خالی پورے بیٹھنے کی قیمت نہ وصول ہو جائے تو کہہ دینا میں سمجھاؤں گا آپ کو یار، میں سمجھاؤں گا آپ کو. کہتے ہیں کیا بات ہو محشر میں. اچھا یہ لفظ کیا بات ہو یہ اس لیے آتا ہے کہ بارے کے نیارے ہی ہو جائیں اگر ایسا ہو جائے تو. ایسا اگر ہو جائے تو بارے کے نیارے ہو جائے، مزہ ہی آ جائے. ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ لوگ یہ کہیں کہ کیا بات ہو یار میں جہاز کا مالک بن جاؤں، مزہ ہی آ جائے. ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہو کہ یار میں مرنے سے پہلے جنتی ہو جاؤں. کیا بات، کیا بات، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیا بات ہے یار. ہے کہ نہیں؟ بیدم شاہ وارسی کہنے کیا بات ہو محشر میں. کہاں؟ زور سے بولو کہاں. ہائے ہائے، نبی کے عاشق دنیا کا سودا ہی نہیں کرتے، انہوں نے تو سودا ہی محشر کا کیا ہے.
دنیا کا سودا ہی نہیں کرتے انہوں نے صاف کہہ دیا کیا بات ہو کہاں زور سے بول دے ہائے 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 محشر میں اچھا میں آپ کو اس کا پس منظر سمجھا دوں شعر کا تو مزہ آ جائے گا پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں آپ نیند تو نہیں آ رہی نا تو سنیں آپ کے یہ سب مہمان ہیں ٹھیک ہے یہ قاری محمد علی آپ کے مہمان ہیں ٹھیک ہے ابھی کوئی شخص آئے اور ان کو ایک پتھر اٹھا کے مار دے بہت دل سے سننا بہت سمجھ کے سننا جو میں کہہ رہا ہوں ایک پتھر مار دے ان کو اٹھا کر ان کا سر کھل جائے خون چلنے لگے ٹھیک ہے ان کو تو غصہ آئے گا لیکن سب سے زیادہ انہیں غصہ آئے گا جن کے یہ مہمان ہیں جنہوں نے دعوت دے کے بلایا ہے جی بے شک بہت اچھی بات ہے کہ نہیں یار ہمارے مہمان کو مارا اور ایسا ہوتا ہی ہے ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے کتنی بار میں نے دیکھا جھگڑا ہوا تو وہ کہتا ہے خبردار جب تک یہ میرے گھر پہ کچھ نہیں کہہ سکتا میرے گھر سے چلا جائے جو تو چاہے کرنا لیکن یہاں کچھ نہیں کہہ سکتا میری عزت تمہارے گھر پہ اگر کوئی مہمان آئے اور اس کو اگر کوئی تکلیف دے تو تمہاری عزت کی بات ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے غصہ آئے گا جس نے پتھر مارا کمیٹی والے گریبان پکڑ لیں گے اور گریبان پکڑ کے کہیں گے تو نے میرے مہمان کو پتھر کیوں مارا اتنے میں قاری ناظر آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے کہہ دے کمیٹی والوں اس کا گریبان چھوڑ دو اس نے پتھر ضرور مارا ہے اس نے زخمی ضرور کیا ہے قاری محمد علی کو لہو لہان ضرور کیا یہ مجرم ضرور ہے مگر کمیٹی والوں تمہیں پتہ نہیں یہ دیوانہ ہے توجہ کرنا کمیٹی والوں تمہیں پتہ نہیں یہ کون ہے اور واقعی وہ دیوانہ ہو تو بولو تم اسے پکڑو گے یا چھوڑ دو گے ارے بولو دیوانہ ہے کون پکڑے گا اور دیوانے کے خلاف ایف آئی آر بھی درج نہیں ہوتی جاؤ کرا کے دیکھ لینا نہیں ہوتی دیوانے کے خلاف کورٹ میں مقدمہ نہیں ڈال سکتے دیوانے کے خلاف آپ ایف آئی آر درج نہیں کرا سکتے دیوانے پر تو احکام شرع بھی لاگو نہیں ہوتے دیوانہ ہے مجرم ضرور تھا جرم ضرور کیا تھا خطا ضرور کیا تھا دیوانہ ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا جب دنیا کے دیوانوں سے دنیا کی سزا اٹھا لی جائے تو کیا محمد کے دیوانوں سے آخرت کی سزا نہ اٹھا لی جائے گی اگر دنیا کے دیوانوں پر دنیا کی سزا اٹھا لی جائے تو کیا محمد کے دیوانوں پر آخرت کی سزا نہ اٹھائی جائے گی بولو بولو کہتے ہیں کیا بات ہو محشر میں بیدم شاہ وارسی کہتے ہیں عذاب کے فرشتے مجھے پکڑ لیں عذاب کے فرشتے پکڑ کے مجھے جہنم کی طرف لے کے چلے اور میں جہنم کی طرف مجھے لے کے جا رہے ہو میرے مدینے والے آقا پہ نظر پڑ جائے میں شکوا کر بیٹھوں یا رسول اللہ یہ آپ کے دیوانے کو پکڑ کے سوئے جہنم لے کے جا رہے ہیں میرے آقا کہہ دے ارے کسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہو کیا بات ہو محشر میں شکوے کیے جاؤں آقا تم ہنس کے کہے جاؤ ارے کسے پکڑ لیے ہو دیوانہ ہے دیوانہ بہت اچھا بھائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت کیا بات ہے ارے فرشتوں کسے پکڑ لیے آقا جرم کیا ہے اس نے آقا یہ مجرم ہے آقا یہ گناہگار ہے آقا یہ خطاکار ہے آقا یہ عصیاں شیار ہے سب کچھ ہے مگر میرا بیمار ہے سبحان اللہ کیا بات ہو محشر میں کیا بات ہو ادھر والوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات ہو محشر میں میرے بھائی مرنا تمہیں بھی خدا کی قسم تم سوچ رہے ہو کہ نمازوں کی بنیاد پر بخشے جائیں گے یہ نماز مسلمان پر لازمی ہے فرض ہے پڑھنا ضروری ہے لیکن تقیہ اس پر نہیں تقیہ نہیں ہے ضروری ہے لازمی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آتی ہاں ضروری ہے لازمی ہے اسلام کی شان ہے مسلمان کی پہچان ہے کیا بات ہو محشر میں میں شکوے کیے جاؤں تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ توجہ کرنا توجہ کیا تم اس مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہو جلسے میں آنے والوں
یہ چند لوگوں کو جو تم نے ان بچوں کو بٹھا دیا، مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، آپس میں بات کر رہے ہیں، خدا کی قسم بہت تکلیف ہو رہی ہے، اور میں صحیح بتا رہا ہوں بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے کہ تقریر جو ہے آپ سارا مزہ خراب کر دیتے ہیں بچوں کو بٹھا کے۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تقریر کیا چیز ہے، انہیں کچھ نہیں پتہ بیچاروں کو، انہیں کچھ یقیناً پتہ ہی نہیں، تقریر سمجھداروں کے لیے ہوتی ہے، کیا بات سچ ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے یار کیا بات ہے۔ آپ ان کو ذرا خاموش کر کے بیٹھیے، موبائل نیچے کر، چل بند کر، توجہ کرو، میں جو بول رہا ہوں، کیا آپ اس مکڑی سے بھی زیادہ کمزور ہیں؟ غار سور کے دہانے پہ مکڑی بیٹھی ہے، نبی تشریف لے گئے،